علیکم، میں امداد سمرو۔ ان دنوں سب کی نظریں اسلام آباد کے اوپر ہیں اور اسلام آباد میں پراسراریت ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی خفیہ مشن سر انجام دیا جا رہا ہے۔ کیا مشن ہے، کیا خفیہ سرگرمیاں ہیں، ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا ڈیل کے معاملات بھی کہا جا رہا ہے کہ چل رہے ہیں، اس پر بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور فارمولہ ایک سامنے آ گیا ہوا ایک بار پھر۔ وہ فارمولہ کیا ہے، ڈیل کس کی ہے، کس کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ڈیل کرانے والے، وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، آگے چل کے اس پہ بات ہوگی۔ لیکن جو پراسراریت ہے وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر۔ ابھی تک 27ویں آئینی ترمیم کے کچھ نکات تو سامنے آ گئے ہیں، لیکن پورا کا پورا ڈرافٹ یا کم از کم سارے نکات سامنے نہیں آئے۔ ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کر دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی خدشات اور امکانات، اور پھر کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ باخبر ہیں، ان کے دعوے کہ صرف اور صرف 18ویں ترمیم کے متعلق ترامیم نہیں ہوں گی، NFC ایوارڈ کا مسئلہ نہیں ہوگا، صرف آرٹیکل 243 تک معاملہ محدود نہیں رہے گا جو افواج پاکستان کے سربراہان کے تقرر کے متعلق ہے، ججز کے ٹرانسفر تک معاملہ محدود نہیں رہے گا، صرف آئینی عدالت تک معاملہ محدود نہیں رہے گا، ایجوکیشن اور آبادی پر کنٹرول کی وزارتیں وفاق کے حوالے ہونے کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ کچھ اور معاملات بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پچھلے دنوں زیر بحث رہے اور جس کے اوپر ایک بڑی مہم بھی شروع ہو گئی، ایک بہت بڑے ٹی وی بلکہ میڈیا ہاؤس اور ایک بہت بڑے اسکول سسٹم چلانے والے میاں عامر محمود صاحب جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، یعنی پاکستان میں زیادہ صوبے بنانے، پنجاب کو 6-8 صوبوں میں تقسیم کرنے، سندھ کو 2-3 صوبوں میں تقسیم کرنے، KPK اور بلوچستان کو 2-2 حصوں میں تقسیم کرنے، یہ معاملات بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری وہ جو ڈرافٹ ہے وہ تو سامنے نہیں آیا، تجاویز ساری سامنے تو نہیں آئیں۔ تو ایک تو ظاہر ہے وفاق یا وفاقی حکومت یا قومی اسمبلی یا سینٹ، وہ تو بذات خود کسی صوبے کو تقسیم کرنے کے لیے اپروپریٹ فورم نہیں ہے، اس کے لیے تو متعلقہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی قرارداد اور اس کے بعد قانون سازی یا آئین میں ترمیم وہ درکار ہوتی ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں، کیونکہ کوئی بھی جب آئینی ترمیم ہوتی ہے، جس طرح 18ویں ترمیم تھی تو 100 سے زیادہ ترامیم تھی، 26ویں آئینی ترمیم میں بظاہر تو 2-3 نظر آ رہا تھا نا کہ ججز کا معاملہ تھا، لیکن اور بھی کئی ترامیم تھی، مطلب ججز کا معاملہ، مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے اور آئینی عدالت کے آئینی بینچ کے حوالے سے معاملات تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ تو بہت کچھ ہوتا ہے، ایک پیکیج ہوتا ہے پورا کا پورا۔ تو چند چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں، لیکن خفیہ چیزوں میں خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئین کی وہ شق جو صوبے بنانے کے متعلق بااختیار بناتی ہے صوبائی اسمبلیوں کو، نئے صوبے بنانے کے متعلق کسی بھی صوبے کی جو حدود ہیں، جغرافیہ ہے، اس میں تبدیلی لانے کا جو اختیار ہے وہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کے پاس ہے۔ آئین کہتا ہے کہ اس کی منظوری اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو وہ اختیار ختم کر لیا جائے۔ جس طرح NFC ایوارڈ میں آئین کے ذریعے تو صوبوں کا حصہ طے نہیں ہو سکتا، لیکن وہ تو CCI میں ہوتا ہے اور وہ ایک فارمولہ NFC ایوارڈ کا جو ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آئین نے پابند کر دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نئے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ بڑھا تو سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے، تو وہ تحفظ ختم کرنا کہ یہ صوبوں کا حصہ بڑھایا ہی جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح ہر صوبے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اسمبلی کے ذریعے اپنی جغرافی کے اندر رد و بدل خود کر سکتا ہے یا انکار کر دے۔ تو یہ بھی ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک جو ایکٹیویٹیز سر عام سامنے آئیں وہ بھی خفیہ تھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور صدر زرداری صاحب سے جو وزیر اعظم کی ملاقات تھی خفیہ تھی،
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بعد میں بتایا کہ جی ہم سے ملاقات کرنے آئے تھے اور انہوں نے یہ تجاویز ہمارے سامنے رکھی تھی اور تعاون کی درخواست کی تھی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے. لیکن ایک ایکٹیویٹی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چل کر گئے ہیں فیصل ووڈا صاحب، اور انہوں نے تو کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل اوکے ہیں اور ان کا بڑا اہم کردار ہوگا. اب فیصل ووڈا صاحب کو اگر ان کی سائیکی آپ سمجھیں تو وہ ایسے موقع پر اٹینشن اپنی طرف کھینچنے کے لیے اٹینشن سیکر ہے، تو وہ اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے لوگوں کو میڈیا اسکرین لینے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. کراچی میں آپ کو یاد ہوگا چائنیز قونصلیٹ کے اوپر جب دہشت گرد حملہ ہوا تھا تو یہ صاحب پسٹل لگا کے نا اور آ گئے تھے، وہ بلوٹ جیکٹ اور پہن کر وہاں آ گئے تھے جیسے انہوں نے خود لڑنا ہو. یا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب بالا کوٹ میں ابھی نندن والا طیارہ گرایا گیا تھا تو وہاں جا کر طیارے کے اوپر کھڑے ہو کر اور انہوں نے تصویر بھی بنائی تھی. تو یہ اسی طرح کی ایک ان کی کوشش ہے. تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر فیصل ووڈا صاحب کے ساتھ تو نہیں معاملات طے کریں گے، جن کے ساتھ ان کے معاملات طے ہونے ہوں گے ان کے ساتھ کریں گے، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کریں گے، صدر زرداری صاحب کے ساتھ کریں گے، یا نواز شریف صاحب کے ساتھ کریں گے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے کیا تھا. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی بڑے لیول کی آپ کو نظر نہیں آ رہی. آج صبح ایک خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم پر ان کا اجلاس یا ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، آج مشاورت کریں گے. ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن اسی دوران خبر آئی کہ یہ خاموشی سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے وزیر اعظم کے دیے گئے ٹاسک کے اوپر انہوں نے ایک اجلاس کیا جو کہ جس کی ابھی تک خبر سامنے نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا. وہ اجلاس انہوں نے بلایا تمام پارلیمانی پارٹیز کے چیف وہپ اور پارلیمانی لیڈران، پی ٹی آئی، جے یو آئی، باقی اتحادی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور ایم کیو ایم اپنا وہ بی اے پی اور عوامی نیشنل پارٹی دیگر. تو اس میں جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اسپیکر جو ہیں وہ الگ الگ ملاقاتیں بھی ان کے ساتھ کریں گے، پارلیمانی لیڈر اور چیف ویب جو صاحبان ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک پراپر اجلاس بھی ہوگا اور اس میں ان کو حکومت کا جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس میں حمایت کے لیے کہا جائے گا. وہ حمایت کریں گے اپنا اتحادیوں کے علاوہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جے یو آئی ایف یا تحریک انصاف تو ٹھیک، ورنہ اتحادیوں کے پاس تو اپنا نمبر پورا ہے تو وہ کر لیں گے. ایک چیز میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو جائے گی. ایشو یہ ہے کہ کون سا پوائنٹ، کون سی تجویز جو ہے وہ ڈراپ کر دی جاتی ہے اور کس تجویز کو آئینی ترمیمی پیکج کا حصہ بنایا جاتا ہے. ابھی تو گپ شپ ہو رہی ہے. تو اچھا، ایک اور چیز کہ آج بھی ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ مسلم لیگ نون نے بطور جماعت اپنے کسی پلیٹ فارم پہ، کسی فورم پر یہ مدعا رکھا ہو، معاملہ رکھا ہو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ارکان کو لینا اعتماد میں. آخری دن پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں بتا دیا جائے گا کہ یہ جی یہ لے. مطلب میں سن رہا تھا، بڑا مزیدار ایک آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. حامد میر صاحب کے پروگرام میں، یعنی یہ لیول ہے حکومت کا، آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور ان کے انتہائی اہم وزراء جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا سبجیکٹ وفاق کا ہے اور کون سا سبجیکٹ صوبے کا ہے اور 18ویں ترمیم میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. طارق فضل چودھری بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اور بہت معتبر آدمی ہے. حامد میر کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے رفیع اللہ آغا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم سے بہت نقصان ہوا ہے، پاکستان میں بڑے مسائل پیدا ہوئے. انہوں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں اور صحت کے شعبے میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اگلا دلیل سنیے 18ویں ترمیم کے نقصانات بتا رہے کیا ہے کہ جی پولیو 18ویں ترمیم کے بعد پولیو میں اضافہ ہو گیا پاکستان میں. بندہ پوچھے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اتنے بڑے سیاستدان ہیں،
آپ اپنا وفاقی وزیر ہیں، آپ الیکٹ ہوتے رہتے ہیں، آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ پولیو جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے، پولیو ایون لوکل سبجیکٹ بھی نہیں ہے. پولیو تو ایک انٹرنیشنل کیمپین چلتی ہے، اس میں یہ الگ بات ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ایک دو ملکوں میں، افغانستان اور پاکستان دو رہ گئے جس میں پولیو ابھی بھی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ 18ویں ترمیم ریزن نہیں ہے. میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں، واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ تیاری نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں. اپنے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ، ارکان اسمبلی کے ساتھ، وفاقی وزراء کے ساتھ اگر ان کی تیاری ہوتی، ان کو پتہ ہوتا، تو کم از کم یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ اتنی بڑی بات اس طرح وہ نہ کرتے. پولیو کو یونیسیف کے ذریعے، اقوام متحدہ کے ذریعے دنیا جہان میں ختم کرنے کے لیے نا پولیو کا پراپر کیمپین ہوتی ہے. پھر اس میں یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، خاص طور پہ سافٹ ویئر والے جو ہیں، مائکروسافٹ والے، بل گیٹس اور اس طرح کے لوگ جو ہیں اس میں فنڈنگ کرتے ہیں کہ یار یہ نسلیں جو ہیں نا اپاہج اور معذور پیدا نہ ہو. پاکستان میں پولیو ختم ہو گیا تھا ایک زمانے میں، پھر اچانک خیبر پختونخوا کا علاقہ، مردان کا یا کوئی ایسا علاقہ تھا یا کوئی سابقہ فاٹا کے علاقے میں سے اچانک وہاں سے پولیو کے ملے جراثیم. اور کیونکہ افغانستان سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا کے میں 100% پولیو ڈراپس یا ویکسینیشن نہیں ہوتی. سندھ اور پنجاب کے علاوہ باقی بڑا مشکل ہوتا ہے. پنجاب اور سندھ میں بھی حملے ہوتے ہیں پولیو ورکرز کے اوپر، لیکن وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر علاقے، ہر گاؤں میں جا کر پولیو پر، ایون گلگت بلتستان میں، اسکردو میں آپ نے دیکھا ہوگا، کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو پولیو ورکرز ہیں، وہ بچیاں، وہ خواتین، وہ 3-3 4-4 فٹ کی برف میں اندر چل کے جاتی ہیں. تصویریں آپ نے دیکھی ہوگی. تو یہ لوکل سبجیکٹ نہیں ہے، صوبے کا سبجیکٹ نہیں ہے. پولیو میں جو اضافہ ہوا ہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے نہیں ہوا بھائی، وہ عمران خان صاحب کی اس حکومت کی وجہ سے ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا میں انتہا پسندی کی وجہ سے ہوا ہے، اور افغانستان سے مسلسل جو لوگ آ رہے تھے یہاں پر، کیونکہ افغانستان میں تو ویکسینیشن اس طرح ہو نہیں رہی تھی. تو یہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے تھے، آتے تھے فاٹا کے علاقوں سے، لاہور آتے تھے، پنڈی آتے تھے، کراچی جاتے تھے، جہاں جہاں وہ آتے تھے وہاں وہاں پولیو کا وائرس جا رہا ہوتا تھا. تو اتنی سی تیاری ہے مسلم لیگ نون کے کابرین کی آئینی ترمیم کے اوپر، تو سوچیں. اور یہ بڑے امپورٹنٹ وزیر ہیں. اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا کہ جی وہاں پر خفیہ معاملات چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے واضح کہہ دیا ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن فیصلہ کل ہوگا. کل پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہونا ہے. صدر زرداری صاحب دوحہ میں تھے، دوحہ سے آج واپس آئیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی واپسی ہے، اور کل کراچی میں پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہے. لیکن اسلام آباد میں اس کے علاوہ بھی جو خفیہ طور پر ہوتا ہے نا کہ ذہن سازی کرنے کے لیے، یہ دیکھیں جی یہ ہونا ضروری ہے ملک کے لیے. وہ بھی ایک ظاہر نیریٹو بلڈنگ کا ایک دنیا آ گئی ہے نا، حقیقت کچھ ہو نہ ہو لیکن نیریٹو بنانا ضروری ہے بھائی. تو وہ بھی الگ سے خفیہ طور پر لوگوں کو مشن دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے چک کے رکھنا ہے معاملہ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، اب کیونکہ کل پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہوگا، خبروں کے مطابق 7 تاریخ کو اجلاس میں پیش کیا جانا ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے نہیں کہا. ابھی وہ پیش ہوگا اور کمیٹی کے حوالے ہو جائے گا، تو پھر اس میں بھی لمبا پروسیس ہو جائے گا. لیکن یعنی بل جو ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ تمام وفاقی وزراء MNA سینیٹرز کو کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد سے باہر نہ آنے. آج فواد چودھری صاحب جو ایفرٹس کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں مسلسل کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے، پھر انہوں نے ریلیز عمران خان ایک مشن بھی شروع کیا ہے. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد کچھ چیزیں جو بات چیت میری ان سے ہوئی. اچھا جی، فواد چودھری نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں سیاست میں ٹھہراؤ اور عمران خان سمیت سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے شروع کی جانے والی کوششوں کو بڑی ابتدائی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور اس کے اثرات اگلے 10-15 دنوں میں واضح ہونا شروع ہو جائیں گے.
عمران اسماعیل اور مولوی محمود اور میں یہ کوششیں پاکستان میں کے سیاسی استحکام کے لیے کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب فاصلے کم ہوتے نظر آئیں گے پاکستان کے سیاسی استحکام اور طویل مدتی ترقی کے سفر کے لیے سیاسی ترقیاں کم ہونا ضروری ہیں. میں نے فون کیا کہ کیا ہوا ہے فواد چودھری صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جی حکومت کے سینئر لیول کے لوگ آمادہ ہیں مذاکرات کے لیے. اور میں نے کہا عمران خان نہیں ہے اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہم نے ایک فارمولہ بنا لیا ہے CBMs اعتماد کی بحالی کے لیے, اعتماد سازی کے لیے. اس کے لیے پہلے مرحلے میں جو بزرگ سیاستدان ہیں یاسمین راشد, شاہ محمود قریشی, محمود الرشید, اعجاز چودھری, ان کو ریلیز کر لیں جو بیمار ہیں اور بزرگ ہیں, تاکہ پھر ہم PTI کے سامنے بات رکھنے جوگے ہوں کہ دیکھیں حکومت نے ایک قدم آگے بڑھایا, آپ بھی ایک قدم آگے بڑھائیں. تو یہ انہوں نے فارمولہ رکھا ہے. اور اس فارمولے کے اوپر جو میں نے ادروائز انفارمیشن لی فواد چودھری صاحب سے ہٹ کے بھی, کہ حکومت اس فارمولے پر عمل درآمد کے لیے کہتی ہے کہ پھر عمران خان صاحب فوری طور پر ان کا جو ٹویٹر بار 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 بول رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کدھر جاتا ہے. لیکن فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی 10-15 دنوں میں خوشخبری ملے گی, معاملات بہتر ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی, یا ان کی کوششیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.